مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 86 نکال لیجئے۔ حدیث نمبر 86 باب کتاب العلم ہے، بڑی اہم عقیدہ کے باب میں بڑی مضبوط اور مستحکم حدیث، اور چونکہ اہم موضوع ہے یہاں میں متعدد حوادیث اس کی مطابقت تائید کے لیے پیش کروں گا۔ کتاب العلم باب نمبر 25، اور باب کا نام ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس۔ یہ باب ہے اور اس باب میں امام بخاری 2 حدیثیں لائے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ المنہاج الصبی جو میں نے حدیث کی کتب جو میں مرتب کر رہا ہوں، اس کی حکمت ضرورت کیوں پیش آئی؟ حدیث تو کوئی نئی کائنات میں کوئی شخص بنا نہیں سکتا، اور جو نئی حدیث گھڑے گا وہ تو کافر ہوگا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مشکات شریف مرتب ہوئی، اس سے پہلے ریاض الصالحین تھی، امام بغوی کی مصابیح السنہ تھی، امام بغوی کی شرح السنہ تھی، منذری کی کتاب تھی الترغیب والترہیب، امام دمیاطی کی کتاب تھی المتجر الرابع۔ الغرض جتنی کتب حدیث کی مرتب اور مدون ہوئی امہات الکتب کے بعد، وہ ساری آج سے 700 سال سے اوپر تھی۔ پچھلے 600-700 سال میں حدیث کی جمع و ترتیب اور جمع و تدوین کا کام نہیں ہوا، 6-7 صدیوں میں۔ اب کیا ہوا؟ بڑی ایک دقیق بات ہے۔ تراجم الابواب اور حدیث الابواب کا ربط بڑی خاص بات ہے کہ حدیث کسی اور مضمون کی ہے، ترجمۃ الباب اور ہے، اور ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اہل علم کو اپنا مذہب جمع کرنے، عقیدہ اور مسلک جمع کرنے، یا بعض مسائل اور احکام کے لیے حدیث تک رسائی پانے میں مشکل پیش آتی، الا یہ کہ وہ بالاستیاب ساری حدیثیں لفظ بلفظ خود پڑھیں تو تب جا کے حدیثیں نکلتی ہیں۔ اگر کتاب اور فقط ترجمۃ الباب پر جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ 600 سال گزر جانے کے بعد اب علمی ضروریات اتنی بدل گئیں۔ اس وقت عقائد کے باب میں فتنے نہیں تھے، عقائد کے باب میں فتنے نہیں تھے۔ تمام عقائد، خواہ حنفی تھے محدثین یا مالکی تھے، شافعی تھے یا حنبلی تھے، سب کے عقائد کی جہت ایک تھی، عقائد میں کوئی تضاد نہ تھا۔ اختلاف تھا تو مذہب فقہ یا عقائد کی تشریحات میں بڑے فروعی تفصیلات میں فرق تھا، مگر مبادیات اور بنیادی عقائد اور خاص طور پہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ 6-7 صدیاں گزر جانے کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، بڑے بڑے مسائل وضع ہوئے، امت میں تفرقے پیدا ہوئے، فرقے مسالک وجود میں آئے، مکاتب فکر وجود میں آئے، نئی تعبیرات نے سر اٹھایا، اور دین اور عقیدہ کے باب میں بڑے فتن اور زلازل پیدا ہوئے۔ کتب حدیث وہی تھی، تراجم الابواب وہی تھے۔ اب ایک عام عالم، ایک خطیب، ایک واعظ، ایک استاذ، ایک طالب علم، وہ اب تراجم الابواب اور کتابوں کی فہرست دیکھ کر حدیثوں تک رسائی نہیں پا سکتا، اور تمام احادیث لاکھوں کی تعداد میں بالاستیاب پڑھنا یہ ہر قسم کے بس کی بات نہیں ہے ہر ایک کی۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جیسے ائمہ نے احادیث کے مطالب اور معانی کے مطابق اپنے اجتہاد سے تراجم الابواب متعین کیے تھے، اور ان تراجم کے مطابق حدیثیں ملتی تھیں، اب 7 صدیاں گزر جانے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ نئے سرے سے حدیثیں وہی رہیں مگر تراجم الابواب نئے مقرر کیے جائیں۔ اب میری بات کو سمجھیں، لہذا اس میں جو اصل محدثانہ کام ہے، احادیث تو نئی نہ کوئی لا سکتا ہے نہ لائے گا، محنت ہی ہے نا۔ خطیب تبریزی نے جب مشکات المصابیح مرتب کی تو انہوں نے اپنی مصابیح میں، مشکات المصابیح میں مدار
14 کتب حدیث پر رکھا، مگر اصل متن امام بغوی کی مصابیح السنہ کو رکھا۔ امام بغوی کی مصابیح السنہ یہ اصل متن کے لیے ٹیکسٹ ہوئی اور 14 کتب حدیث معاون ہوئی۔ اور مصابیح السنہ امام بغوی نے جب لکھی، اس سے پہلے شرح السنہ لکھی، وہ بڑی زیادہ مبسوط تھی تو اس کو مختصر کر کے مصابیح بنائی، اور مصابیح پر بیس کر کے خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح بنائی، مگر ابواب کے تراجم عنوانات وہی رہے، خطیب تبریزی نے وہ نہیں بدلے تھے۔ اس کے اندر میں نے یہ کیا کہ حدیث کی کل کتب میں تراجم الابواب اجتہادی طور پہ محدثانہ طریق پر نئے قائم کیے، تاکہ جس موضوع پر جو حدیث دیکھنا چاہیں اسی حدیث کے مضمون کا ترجمہ الباب مل جائے۔ ایک تو جمع و ترتیب حدیث کا کام ہے، وہ تو ہے، مگر جو محدثانہ کام 7 صدیوں کے بعد نیا کیا وہ تراجم الابواب نے مقرر کیے، 7 اس کی تخریج دی، کوئی حدیث بغیر تخریج کے نہیں ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو آگے حدیث آ رہی ہے آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ حدیث ہے کہ آقا قبر میں مرنے والوں سے سوال ہوں گے۔ حدیث نمبر 86 باب میں نے بتا دیا۔ مرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبر میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، ایگزام ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق آپ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مثل او قریبا لا ادری ای ذلک قالت اسماء من فتنة المسیح الدجال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال کے فتنے جیسا، جتنا وہ مشکل ہے کہ جب دجال کا فتنہ بپا ہوگا تو ایمان والوں کو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا، جتنا سخت اور کڑا امتحان فتنہ دجال کا ہوگا، فرمایا اس کے قریب قریب بہت بڑا سخت امتحان مرنے کے بعد ہر میت سے قبر میں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور قبر میں میت کو رکھ دیا جائے گا اور رکھنے والے واپس پلٹ جائیں گے تو تم سے سوال ہوں گے۔ حدیث یہ ہے، بولیے حدیث یہ ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری لائے کس باب میں ہیں؟ اب تراجم الابواب پڑھنے پر اگر عمر گزر جائے تو اس حدیث تک کبھی رسائی نہ ہوگی۔ ترجمۃ الباب ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو سائل بچے کو ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے جواب دینا، یہ باب ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے یا جیسے بھئی سر کے اشارے سے ایسے کر دیا، ہاں ہاں، یا ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا ہاں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینا یہ باب ہے۔ اور اس باب میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے امام بخاری اس میں کیوں لائے؟ امام بخاری کبھی بغیر مناسبت کے حدیث کسی باب میں نہیں لاتے، کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ مناسبت کیا تھی؟ اس حدیث کے اندر جو ایک ذکر تھا اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سوال کا جواب اشارہ کر کے عطا فرمایا، اپنے سر مبارک سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاشارت برأسها، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کر کے جواب دیا۔ چونکہ سر ہلا کر جواب دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس مناسبت سے اس حدیث کو امام بخاری نے سر کے اشارے سے جواب دینا باب قائم کر کے داخل کر دیا کہ یہ بھی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے بول کر جواب دیں، اگر سائل کا جواب سر ہلا کر دے دیا تو یہ بھی سنت ہے۔ ترجمۃ الباب یہ ہے۔ اور حدیث مضمون اور ہوتا ہے، ایک بات مناسبت کی مل جاتی ہے اور مطابقت کی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کے مابین امام بخاری لے آتے ہیں۔ یہ باب تھا۔ اب میں نے یہ حدیث کے لیے جو باب قائم کیا، آگے صحیح بخاری میں 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے،
کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے. اس کے لیے میں نے جو ترجمۃ الباب مقرر کیا، وہ ترجمۃ الباب میری نظر میں سینکڑوں کی تعداد میں کل کتبہ حدیث جہاں تک بتوفیق الہی میری رسائی ہو سکی سب میں نے کھنگال دی، مگر یہ ترجمۃ الباب کسی محدث نے اپنی کتاب میں یہ عنوان قائم نہیں کیا تھا. اب جو عنوان المنہاج الصوی میں قائم کیا وہ ہے فصل فی ان الامت تسأل عن مکانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. باب یہ فصل کہ امت اپنی قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت امت سے سوال کیا جائے گا، یہ باب قائم کیا. یہ ہے وہ کام جو اس کتاب کو مرتب کرنے میں اصل اجتہاد ہے حدیث میں، کہ وہ باب کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ امت سے قبروں میں مقام مصطفیٰ کی نسبت سوال کیا جائے گا. اب جب آپ نے اس حدیث تک رسائی پانی ہو تو اب آپ کو فوراً باب کا عنوان دیکھیں گے، جٹ پہنچ گئے. یہ ترجمۃ الباب ہے. اب امام بخاری کی لے لیں. جو بڑی خاص بات، امام بخاری کے معتقدین اور امام بخاری کے اتباع اور حدیث میں امام بخاری ہی کی پیروی کرنے والے، حتیٰ کہ فقہ اور عقیدہ میں بھی امام بخاری کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، بڑی توجہ سے اہل علم میری گزارش کو سنیں. کتنے سوال آپ نے سن رکھے ہیں کہ قبر میں ہوں گے؟ تمام علماء بولیے، بآواز بلند بولیے، ابھی مشکل آنے والی ہے، اونچی آواز سے کہیے. کتنے سوال سن رکھے ہیں؟ پوری بخاری حدیث بدء الوحی انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث صحیح بخاری کی کلمتان خفیفتان تک، پوری بخاری کی 9000 احادیث یا 7500 حدیث، جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کھنگال ماری، مجھے پوری الجامع الصحیح للبخاری میں ایک حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی جس نے 3 سوالوں کا بالترتیب ذکر ہو. 3 سوالوں کی کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں روایت کی. عقیدۃ البخاری عنوان لکھیں. یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں. مر ربک کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. ترتیب کے ساتھ یہ 3 سوال میں پھر بتا رہا ہوں. بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب موجود ہیں. پوری صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی امام بخاری نہیں لائے جس میں یہ 3 سوال ترتیب کے ساتھ موجود ہیں. اب آپ پوچھیں گے تو امام بخاری کیا لائے ہیں؟ امام بخاری نے ہر جگہ جو حدیث روایت کی ہے 7 مقامات پر ایک ہی سوال کہا، اور وہ مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا. ایک ہی سوال. یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا، یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا. مبارک ہو آپ کو، آپ امام بخاری کے عقیدہ پر ہیں. فقہ جدا ہے، فقہ اور عقیدے کا تضاد نہیں ہوتا. فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے ہماری، کوئی امام مالک کی تقلید میں، امام شافعی احمد بن حنبل، مگر بات عقیدہ کی ہو رہی ہے. عقیدہ امام بخاری ہوں یا امام اعظم، عقیدہ ایک ہے. تو امام بخاری کی حدیث سن لیجئے. روایت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثلا او قریبا لا ادری ای ذالک قالت اسماء. راوی بیان کرتی ہیں، معلوم نہیں. فرمایا من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے مثل قبروں میں ایک فتنہ بپا ہوگا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. وہ امتحان کیا ہے؟ یقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور امام بخاری نے روایت کیا، یقال، تم سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اے میت بتاؤ اس شخص کے بارے میں تیرا علم، معرفت اور عقیدہ کیا تھا. ایک ہی سوال، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا. اس پر محدثین نے گفتگو کی ہے. علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری جیسوں نے گفتگو کی ہے، اکابر علماء دیوبند نے، انہوں نے بھی کی ہے، اور اس کا جواب تلاش کیا ہے کہ جواب کیا ہے. ایک ہی سوال،
نہ مر ربوں کا ذکر کیا امام بخاری نے، نہ مادینوں کا ذکر کیا. فقط آقا نے فرمایا تمہارا امتحان لیا جائے گا. کیا؟ یقال ما علمک بہذا الرجل، یہ ہستی محمد مصطفیٰ کی، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں. ایک ہی سوال ہوگا. اب جواب دینے والوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے صرف ایک سوال اس لیے بیان کیا کہ جس کو حضور کی معرفت ہو گئی، خدا اور دین کے سوال خود اس کے اندر آ گئے. اللہ اکبر. جس کو معرفت مصطفیٰ ہو گئی، حضور کے مقام کے پوچھے جانے کا سوال خود اتنا بڑا سوال ہے کہ مر ربوں کا بھی اسی میں آ گیا، مادینوں کا اسی میں آ گیا. اور مراد یہ ہے اگر حضور کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، اگر حضور کو پہچان لیا تو دین اسلام کو پہچان لیا. اور بالعکس جواب یہ ہے ہاں اگر حضور کو پہچان نہ سکے تو خدا کو پہچان کے کیا کرنا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں ارے لوگو اگر مصطفیٰ کی معرفت نہ ہوئی تو مر ربوں کا جواب دیتے پھرو. خدا کی کیا پہچان اور دین کی کیا پہچان؟ ساری پہچانیں گم ہیں معرفت مصطفیٰ میں. یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ. اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوَ الْمُوقِنُ، اگر مومن ہوگا صاحب ایمان اور صاحب ایقان ہوگا، مومن ہوگا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ہاں یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی فعجبنا واتبعنا هو محمد. اور امام بخاری قربان جائیں امام بخاری آپ کے عشق رسول پر آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا، چنا. حدیث 7 مرتبہ آئی ہے مگر اس میں ایک خاص بات ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے لائے سب سے پہلے. وہ کیا کہ وہ کہے گا هو محمد هو محمد هو محمد. حدیث کے لفظ ہیں هو محمد ثلاثا. اب 3 مرتبہ کہنا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد. خدا کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے جواب 1 مرتبہ کہہ دینا کافی تھا. وہ جو تکرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آ جائے گا. ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد. وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے، انہی کی خاطر تو مر کے آیا ہوں. سن رکھا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے. 3 مرتبہ امام بخاری کہتے ہوا محمد ثلاثا. حدیث تو حضور علیہ السلام کی ہے مگر عقیدہ بخاری کا ہے. اور پھر آگے سنیے جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا. جب حضور کو پہچان لے گا تو کہا جائے گا بڑے آرام سے سو جا، بڑے آرام سے سو جا. اور یہ جو حدیث ہے اس میں دوسرے مقام پر جو الفاظ آتے ہیں دوسرے مقام پر اسی حدیث کے وہ اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا. امام ترمذی نے روایت کیا. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ منکر اور نکیر جب وہ حضور کو پہچان لے گا تو وہ کہیں گے امام ترمذی حوالہ لکھ لیں، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، باب ما جاء فی عذاب القبر. تو وہ ان کو کہا جائے گا کہ نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے. بعض اہل علم، میں تو اہل علم ہی کہوں گا کہ ہمارا منصب کا تقاضا یہی ہے، بعض اہل علم سمجھتے ہیں کہ دیکھا حدیث میں آ گیا کہ جب وہ پہچان لے گا تو اس کو کہہ دیا جائے گا اب سو جا. تو اہل اللہ قبر میں اولیاء اور صالحین سوال جواب سے فارغ ہو کر وہ تو سو گئے، آپ کن کو پکارنے جاتے ہیں وہ تو سو گئے. اب سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ کون آیا ہے میری قبر پر. یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے.
آپ جا کے توسل کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زائرین کو پہچانیں گے، سلام سنیں گے، جواب دیں گے، اور آپ توسل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تو بعض ذہنوں میں سوال آیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ حدیث کے لفظ ہیں نم کا نومت العروس، نم سو جا، تو وہ تو اب سو گئے، تو سوئے ہوئے کو کیا خبر کہ میرے پاس کون آیا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب نوٹ فرما لیں۔ اعتراض کرنے والے نے صرف نم کا لفظ پڑھا، اگلی تشبیہ نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کو کہیں گے مصطفیٰ کو پہچان لینے والے، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یوں سو جا۔ اب جواب عرض کر رہا ہوں کہ کبھی پہلی رات کی دلہن کو بھی سوتے ہوئے پایا؟ ہائے ہائے، پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ وہ تو ایسے آنکھیں بند کرتی ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ اور جو دلہن پہلی رات سو جائے سمجھو اس کا شوہر مورکھ ہے، کسے کام دا نہیں ہوتا، شوہر نکھد ہے، مورکھ ہے، وہ پھر بستے بھی نہیں، اگلے دن طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ جس کی دلہن پہلی رات ہی سو جائے اگلے دن طلاق کا انتظار کرو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو شوہر سلامت ہو تو دلہن سویا؟ تو آقا علیہ السلام نے چونکہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، تو فرمایا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیوں کہ دلہن کو اب اس کے محبوب کے سوا کوئی جگا نہیں سکتا۔ آنکھیں بند کرنے کو تشبیہ دی ہے سونے کے ساتھ، رہتی جاگتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کب میرا محبوب آتا ہے، انتظار میں رہتی ہے، مگر آنکھیں بند کر کے لیٹنا تشبیہن اس کو نوم کہا، تشبیہن نوم کہا۔ اور العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن، چونکہ وفات کی پہلی شام یہ واقعہ ہوتا ہے معرفت مصطفیٰ، اور اس کو ٹائٹل ملتا ہے عروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو عروس کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا، یہ وجہ ہے کہ اولیاء عروس شادی کو کہتے ہیں، عروسہ اور عرس شادی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء، ہماری موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے، عوام کی موت ہوتی ہے، اولیاء کی شادی ہوتی ہے۔ اور عرس کا لفظ اگر آپ پوچھیں کہاں سے نکلا، یہ حدیث پاک سے نکلا، نم کا نومت العروس، پہلی رات اس کو عروس کا نام دینا تو یہ گویا اس کی شادی ہے کہ محبوب سے لقاء ہو رہی ہے۔ ارے عشق والوں کی اس سے بڑی شادی کیا ہوگی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اب جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، یہ تو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لی اور سن لی۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں، یہ حدیث نمبر تھی جس کا ذکر کیا میں نے 86، حدیث نمبر 86 تھی۔ اور اب یہ حدیث صحیح بخاری میں دوبارہ آئی حدیث نمبر 184 نمبر پر، جامع مضمون کے ساتھ۔ پھر امام بخاری دوبارہ لائے حدیث نمبر 922 پر، پھر امام بخاری پھر لائے حدیث نمبر 1053 پر۔ امام بخاری پھر اس کو 5ویں مرتبہ لائے حدیث نمبر 154 پر۔ امام بخاری 6ٹھی بار لائے حدیث نمبر 1054، 1053، 1061 پر۔ پھر حدیث نمبر 1235 پر آئی، پھر حدیث نمبر 1373 پر آئی، پھر حدیث نمبر 2519 پر آئی، پھر حدیث نمبر 2520 پر آئی، پھر حدیث نمبر 7287 پر آئی۔ اتنی مرتبہ یہ حدیث امام بخاری نے تکرار کے ساتھ صحیح بخاری میں درج کی۔ اور اب یہ جو حدیث ہے جس کا ہم ذکر کر چکے، یہ امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز میں روایت کیا، امام مسلم نے
اسے کتاب الجنہ وصفت نعیم عام میں روایت کیا. ایک ہی سوال. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سوال کی حدیث بخاری لائے ہیں، نہیں، امام مسلم بھی لائے، اور اس کے بعد امام ابو داؤد نے اس کو کتاب السنہ میں روایت کیا. اسی کو امام نسائی نے اپنی کتاب الجنائز میں روایت کیا، اور احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا. یہی ما علم کا بہذا الرجل فقط. اور یہ جو حدیث تھی یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ایک بار، اور دوبارہ یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بھی روایت کی. راویوں کے نام بھی لکھتے جائیں. یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر نے روایت کی، اور اسماء بنت ابی بکر سے دوبارہ امام بخاری نے تخریج کی کتاب الوضو میں، باب من لم یتوضا الا من الغشی، اس باب کے اندر. پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لائے کتاب الجمعہ کے اندر، باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، اس میں لائے. امام بخاری پھر پلٹ کر لائے اس حدیث کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. پھر امام مسلم اس کو کتاب الکسوف میں لائے. پھر امام مالک بھی الموطا میں لائے. حدیث کے وہی لفظ ما علم کا بہذا الرجل. پھر اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا. میں یہ سارے حوالے وہ دے رہا ہوں جن میں صرف ایک سوال آیا ہے. یہ کل حوالے جو لکھوا رہا ہوں یہ ایک سوال ہے بس. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، اور اس ابو ہریرہ کی روایت ہے اتاہ ملکان اسودان اذا قبر المیت، او قال احدکم اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بتاؤ اس ہستی کے بارے میں ما کنت تقول. مضارع پر جب کانا یکون وارد ہو جائے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. تو کنت تقول کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے. ارے جب دیدار مصطفیٰ سامنے ہوگا، اس کے اوپر بحث کی کہ دیدار کیسے ہوگا. امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں مفصل مبسوط بحث کی، لکھ لیں. امام کرمانی نے بحث کی، علامہ قسطلانی نے بحث کی، مسلم کے اندر امام نووی نے بحث کی، قاضی ایاز نے بحث کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بحث کی. کل شارحین بخاری اور مسلم اس کی مختلف شکلیں بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ دیدار کیسے ہوگا. اس تفصیل میں نہیں جاتا. بعضوں نے کہا شبیہ مصطفیٰ دکھائی جائے گی. کیا یہ عقیدہ کسی امام نے نہیں لکھا، اور اصلاح کر لیں. ہمارے لوگ جو واعظین ہیں جب وہ لچکدار تقریروں کے جوش میں آتے ہیں اور تہ بالا کرتے ہیں تو دین کے اور عقائد اور علم کا بھی تہس نہس کر دیتے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کی قبر میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں گے. ایسا نہیں، یہ شان رسالت مآب کے منافی ہے، یہ گستاخی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے جسد حقیقی کے ساتھ اپنی قبر اطہر روضہ مقدس ہی میں آرام فرمائیں. ہر ایک کی قبر میں جائیں یہ حضور کی شان نہیں ہے. تو ائمہ نے کہا یا تو ہر قبر میں شبیہ مصطفیٰ ہوگی، اور یا اکثر ائمہ نے، امام قسطلانی اور علامہ عینی سمیت، انہوں نے ترجیح دی کہ شبیہ مصطفیٰ نہیں، پردے اٹھا دیے جائیں گے اور قبر اور گنبد خضرا کا فاصلہ کم کر دیا جائے گا. ہر میت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرے. حضور گنبد خضرا میں قبر انور میں تشریف فرما ہوں گے، مگر پردے اٹھا دیے جائیں گے، فاصلہ مٹا دیا جائے گا. میت اپنی قبر سے قریب آقا علیہ السلام کو دیکھے گا. اس قربت مکانی کی وجہ سے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو. جب محدثین نے اس قول کو ترجیح دی، اس قول کو ترجیح دی، اس ترجیح پر مدار کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
جب کل ائمہ حدیث نے اس بات کو جائز مانا کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور فاصلہ مٹا دیا جائے گا اور ہر میت گنبد خضرا کو قریب دیکھ کر حضور کو سامنے دیکھے گا. ارے لوگوں، اگر ہر میت ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت پر اس کی قبر ہے، اگر وہ پردے اٹھ جاتے اور قریب سے مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ عرش سے تحت ثری تک ہر شے قریب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب ہر میت کے لیے برمنگم سے گنبد خضرا کا فاصلہ قلیل ہو جاتا ہے اور بعد مکانی قرب مکانی میں بدل جاتا ہے اور رفع حجب ہو جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے، آپ کے پردے اٹھ گئے تو مصطفیٰ کے پردے کیوں نہیں اٹھے؟ تو آقا علیہ السلام تو بطریق اولا مشاہدہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا، جہاں تک چاہیں مشاہدہ فرما لیں. اس لیے پوچھا کہا جائے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ عقیدہ بخاری ہے اور امام بخاری کو مزہ آ گیا ہے اس حدیث کا، پلٹ کر مختلف عنوان بنا کے حدیث کو بار بار لا رہے ہیں. سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کی پہچان معرفت مصطفیٰ ہے، معرفت مکانت مصطفیٰ ہے، معرفت مقام مصطفیٰ ہے. اب معلوم ہوا کہ اہل سنت کے علماء، اولیاء، صوفیاء زندگی میں سارا زور مقام مصطفیٰ پہ کیوں دیتے ہیں. یہ جو اکابرین اہل سنت، محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ان کی پوری زندگی اس محنت میں گزرتی ہے. اور تحریک منہاج القرآن 25 برس گزر گئے. میں نے 81 سے لے کے آج کے دن جب کھمکول شریف کی مسجد میں دورہ حدیث بخاری کا کرا رہا ہوں، 25 برس کا لمحہ تاجدار کائنات گواہ ہو جائیے، آپ کے جوڑوں کی قسم، میں نے زندگی کا لمحہ رات دن، خدا کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، صرف اور صرف اسی ایک بات میں صرف کر دیا کہ امت کو مصطفیٰ کی معرفت ہو جائے. اور کیوں اس پر صرف کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے درجن مقام پر بخاری میں حدیث وارد کی کہ ایمان کا بچنا اور جنت کا ملنا قبر میں امتحان کی کامیابی پر مدار ہے. اور امام بخاری جتنی روایتیں لائے ہیں اس میں نہ مر ربوں کا نہ ما دینوں کا لاتے ہیں. سارے سوال ختم. امام بخاری نے کل جگہ صرف ایک ہی سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. یہ باقی سوال دوسری کتب حدیث سے ثابت ہیں، بخاری سے نہیں ہے. یہ پختگی سے ذہن میں بٹھا لیں، پختگی کے ساتھ. لہذا بخشش کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، ایمان کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، جنت کا حصول معرفت مصطفیٰ پر.